الذي كما ينبغي بجلال وجهه الكريم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أينما كنتم وهو معكم والله بما تعملون بصير. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے منسوب آج کا یہ خوبصورت پروگرام علاقے کی عظیم شخصیت ٹھیکیدار محمد عظیم مہربان صاحب، چودھری حاجی محمد نائب صاحب، چودھری طارق محمود صاحب، محمد سجاد مرزا صاحب، ان کے بزرگان، ان کے برادران، ان کے خاندان اور فیملی نے کاروبار کے افتتاح کے طور پر محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کیا ہے۔ یہ بڑی خوبصورت روایت ہے کہ افتتاح کاروبار کا ہو اور کاروباری ذہن کا حامل شخص ہو، سماجی اور سیاسی شخصیات ہوں، اور ان کے کاروبار کا جب آغاز ہو تو وہ اللہ کے نام سے ہو، اور اس کے آغاز میں حضور علیہ السلام کی محفل کا انعقاد ہو، آپ کے میلاد کی محفل ہو، تو یہ بڑی باعث برکت بات ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ جو پروگرام ہوا، اس کے جو میزبان ہیں، بانیان ہیں، یہ تلاوت قرآن کریم ہوگی، حضور کی مدح سرائی ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس خوبصورت محفل کو، اس خوبصورت نام کے تصدق سے ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے۔ جن جن احباب نے اس میں شرکت کی ہے، جس انداز سے بھی شریک ہیں، اللہ تعالیٰ سب پر مہربانی فرمائے۔ جو بزرگ ان کے اس دنیا سے رخصت ہوئے، ٹھیکیدار عظیم صاحب کے والد گرامی، ان کو عرصہ ہوا اس دنیا سے رخصت ہوئے، وہ انسان نہایت عظیم، بااخلاق اور حسن و کردار کے حامل تھے۔ اللہ تعالیٰ جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ ان کے خاندان کے جتنے متعلقین اس دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ تعالیٰ جنت کی بہاریں نصیب فرمائے۔ آمین۔ آج کے اس خوبصورت پروگرام کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ کلام قرآن مجید کی آیات بینات سے ہوا جاتا ہے۔ علاقے کی نامور شخصیت اور خوبصورت قاری منور نوشاہی صاحب ہماری محفل کی زینت ہیں۔ آپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تلاوت قرآن پاک سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ قاری منور نوشاہی صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا
وجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى
ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قرآن کریم فرقان حامد کی بہت خوبصورت انداز میں تلاوت آپ سماعت فرما رہے تھے۔ ہمارے آج کے اس پروگرام کی زینت اور خصوصی شخصیت مہمان خصوصی جن کا خصوصی خطاب ہونا ہے پیر سید جابر حسین شاہ صاحب سیدہ مجدو ہو۔ آپ محی الدین دارالعلوم محی الدین صدیقیہ راول پنڈی چک بیلی سے آپ کا تعلق ہے۔ ہماری محفل کی زینت ہے۔ میں سبھی بیکار سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہماری اس محفل میں بہت ساری سیاسی سماجی شخصیات تشریف فرما ہیں۔ آپ اپنا قیمتی وقت ہماری اس محفل کے لیے نکال کر تشریف فرما ہوئے انتظامیہ کی طرف سے اپنی طرف سے خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ جتنے قدم آپ چل کے آئے ہیں ہر قدم کے بدلے اجر عظیم عطا فرمائے۔ جتنی ساعتیں جتنے لمحات آپ یہاں پر گزاریں گے اللہ تعالیٰ ہر ایک لمحے کے بدلے آپ کو اجر عطا فرمائے۔ یہ محفل بڑی خوبصورت ہے۔ یہ زمین پر جس جگہ پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے بڑی معتبر اور بڑی مستند روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ زمین پر جس جگہ اللہ کا ذکر کیا جائے وہ جگہ اتنی روشن ہو جاتی ہے کہ جس طرح رات کے اندھیرے میں زمین والوں کو آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے دکھائی دیتے ہیں، یہ آسمانی مخلوق کو زمین والی وہ جگہ چمکتی ہوئی اور روشن نظر آتی ہے۔ یہ بڑی ببرکت محفل ہوا کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جتنے لوگ یہاں پر جمع ہیں شریک ہیں اللہ اس محفل کی برکت سے سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں۔ نعت شریف کے چند اشعار آپ سماعت فرمائیں، لیکن اس سے پہلے میرپور کی روحانی شخصیت پیر سید نیک عالم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کی سحرفی شریف کا پہلا شعر جو اللہ تکریم کی حمد و ثنا کے حوالے سے آپ نے لکھا ہے وہ آپ سماعت فرمائیں۔ الف آپ تو ہے کار ساز میرا پاک ذات غریب نواز اللہ واحد لا شریک بے مثل مالک خالق خلق دا باج انباز اللہ تیرے در سے
نوان والا اوندا جگ دے وچ ممتاز اللہ تے نظر فضل احسان دے نال بیٹھی عالم شاد عجز نیاز اللہ درود و سلام پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ اب میری نگاہوں میں اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی کیسے میری سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میری سرکار ہے ایسا بے نظر مگر سے ایسا بے نظر مگر سے سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار میں ایسا نہیں کوئی اعزاز یہ حاصل ہے زمین کو اعزاز یہ حاصل ہے زمین کو افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی آپ سا تو حسین آپ نے دیکھا نہیں کوئی آپ تھا تو حسین آپ نے دیکھا نہیں کوئی شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی جیسے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی اور اس محفل میں عارف
کھڑی اللہ رحمہ کا کلام نہ ہو تو یہ محفل کو چار چاند اسی صورت میں لگتے ہیں جب عارف کھڑی میاں محمد بخش اللہ رحمہ کا کلام پڑھا جائے. تو آپ سماعت فرمائیں. رحمت دریا رحمت دریا الہی ہر دم بغیر تیرا جیل قطرہ بخشے مینو کم بن جاندہ میرا جیل قطرہ بخشے مینو کم بن جاندہ میرا باغ کریم امت دالی میں شفاعت کردا جبرائیل نبیان دا سرکردہ. یہ دوران محفل کوئی نعرہ نہیں ہوگا نہ ہم آپ سے سبحان اللہ کا کوئی تقاضا کریں گے. یہ بالکل یہاں انشاءاللہ اسٹیج سے آپ سے نہیں کہا جائے گا لیکن اگر کوئی جملہ کوئی بات اچھی لگے تو پابندی بھی نہیں ہے آپ کہہ بھی سکتے ہیں. تو محبوب حبیب ربانہ حامی روز حشردہ آپ یتیم ہاتھ سے کوئی سواد نہ مصری اساں کنڈاوی تک جتیاں انہاں ساریاں چیزاں کولوں گلاں سونے دیاں مٹھیاں انہاں ساریاں چیزاں کولوں گلاں سونے دیاں مٹھیاں قدر نبی دا ایک جاننا دنیا دار کمینے قدر نبی دا جاننے والے
سو کے آخری سیگمنٹ آج کی اس تقریب کے مہمان خصوصی جن کا خصوصی خطاب ہونا ہے، میں انہیں دعوت خطاب دیے جا رہا ہوں۔ آپ نے پوری توجہ اور انہمات کے ساتھ سننا ہے۔ یہ چونکہ کاروبار ہے اور ٹھیکیدار عظیم صاحب یہ لوہے کا کاروبار، سریا، سیمنٹ، دیگر، تو میں یہ کہہ دوں کہ یہ جو اسلام ہے، جو دین ہے، یہ انسان کی زندگی کا ہر ایک شعبہ اور ہر ایک پہلو یہ اسلام کے اندر موجود ہے۔ دین پورا ضابطہ حیات ہے، وہ ہمارے سونے سے متعلق ہو، جاگنے کے متعلق ہو، وہ ہماری کھانے کی زندگی ہو، ہماری سماجی زندگی ہو یا سیاسی زندگی ہو۔ اگر ہم زندگی کے ہر ایک پہلو کو اسلام کے مطابق گزاریں گے تو پھر ہم زندگی کا جو مشن ہے اس میں کامیاب ہو جائیں گے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں سے نہایت مختصر سا جو حصہ تلاوت کیا وہ سورۃ الحدید 27واں پارہ اور آیت نمبر 4 تلاوت کی تھی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اینما کنتم وہو معکم، کہ لوگوں تم جہاں پر بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور یہاں پر کوئی تخصیص نہیں کہ کس بندے کو مخاطب کیا جا رہا ہے، ساری انسانیت اس میں شامل ہے کہ تم جہاں بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، جس بھی کاروبار زندگی سے تعلق رکھتے ہو، خالق کائنات تمہارے ساتھ موجود ہوتا ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ سورت کا نام ہے سورۃ الحدید، اور حدید کہتے ہیں لوہے کو۔ خالق اتنا بڑا ہے، اتنا بے نیاز ہے، وہ چاہے تو کسی سورت کا نام لوہے کے نام پر رکھ دے، چاہے تو کسی چمٹی کے نام پر رکھ دے۔ کون ہے تو اس سے کہہ سکے کہ اتنی بڑی ذات اور نام چھوٹے چھوٹے، وہ بڑا بے مثال ہے، بے نیاز ہے۔ وہ یہ چھوٹے چھوٹے نام لے کر، چھوٹی چھوٹی مثالیں دے کر انسان کو، مجھے اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ بندہ سمجھ جائے، سمجھ جائے اور زندگی کے معاملات زندگی میرے حکم کے مطابق گزارے۔ آج کا خصوصی کتاب ہمارے مہمان موجود ہیں، وہ انشاءاللہ اپنے وقت میں اس پورے عنوان کو اس کا احاطہ کریں گے۔ آپ پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ پیر سید جعفر حسین شاہ صاحب محتمم محی الدین صدیقیہ چک بیلی ضلع راولپنڈی، 2 نعرے لگاؤں گا، آپ کا دل ہو تو ضرور جواب دیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ورفعنا لك ذكرك، صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين۔ ممکن ہو سکے تو سبھی احباب اپنے لجپال نبی جو ہر لحظہ ہمیں یاد رکھتے رہے اور آج بھی ہمارے لیے دعا و مناجات کا سلسلہ
گنبد خضرا سے جاری ہے. ہم سب حضور کے امتی بیٹھے ہیں. امتی ہونے کا آپ نے ثبوت دیتے ہوئے بلند آواز سے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. سبحان اللہ 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 سبحان اللہ. آج سکھ مترا دیوتے کیوں دلڑی اداس گنیری لو وچ شوق چنگیری اج میرا لایا کیوں جڑیاں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کہنے کے ساتھ گناہ نہیں نفع نیکی ملے گی اور مفت کی. چپ کر کے آپ بیٹھیں گے تب بھی بیٹھنا قبول ہے, لیکن اگر سبحان اللہ کہیں گے تو چپکے سے نفع نیکی آپ کے کھاتے میں آ جائیں گے. سبحان اللہ. اس لیے یہ سبحان اللہ کا ورد میرے ساتھ اگر ہو سکے تو ذوق بھی بنے گا, ماحول بھی بنے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس صورت کو میں جان آپ کے جانے جہاں سچے آپ کے نبی نشان جس شان کو شانا سے دنیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ما أجيب ما أحسن أكمل میرے حبیب تیری کمال گستاخ اکھیں جا گڑی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ جزاک اللہ. شرکائے محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم,
بسلسلہ افتتاح مارکیٹ اسٹیج پر موجود عظیم القدر شخصیات حضرات علماء کرام، حفاظ العظام، سیاسی، مذہبی، معاشرتی زعماء اور رہنما، اور پنڈال میں موجود میرے لیے انتہائی عزتوں کے لائق شرکائے گرامی قدر اور میزبانان محفل، چونکہ میں سبھی کے اسماء گرامی قدر سے ناشناسا ہوں، اس لیے امید ہے آپ معاف رکھیں گے، اور وقت کی قلت بھی اور نزاکت بھی اسی کی غماز ہے۔ عزیز القدر محترم المقام حضرت علامہ مولانا حافظ مظہر اقبال صاحب، انہوں نے اس بزم کی انتظامیہ اور مرحوم و مغفور محترم مہربان صاحب کی لخت جگر، نور نظر اور دیگر ان کے رفقائے کار، جنہوں نے بڑی محبت کے ساتھ افتتاح کا ایسا رنگ سجایا کہ جو ہر رنگ پر غالب بھی نظر آتا ہے اور حسین بھی نظر آتا ہے، اس لیے کہ عام طور پر فیتہ رکھ کر اسے کینچی سے کاٹ دیا جاتا ہے اور کسی چیز کا افتتاح ہو جاتا ہے۔ یہ کتنا خوبصورت افتتاح ہے، رب العالمین کے نعرۂ کلام کی تلاوت بھی ہو رہی ہے، اس کی حمد و ثنا بھی ہو رہی ہے، اور اس کے محبوب اور لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکار خیر بھی ہو رہا ہے۔ تو اس میں شامل یقیناً یہ جو ماحول ہے یہ بڑا ٹف سا ماحول ہے، لیکن اس ٹف ماحول کو ایک سائیڈ پہ رکھ کر آپ ہمادم گوش اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی طرف کان دھرے ہوئے ہیں، یہ یقیناً آپ کے ایمان کی دلیل ہے کہ آپ دل سے یقیناً اپنے خالق لم یزل کو واقعتاً اپنا معبود حقیقی اور مسجود حقیقی سمجھتے ہیں، اور جس لجپال نبی نے کسی گام، کسی مقام پر، کسی لمحہ میں اور کسی حسین سے حسین لمحات میں، حتیٰ کہ رب العالمین نے جب اپنے قرب میں بلایا تو اس جگہ پر بھی جب رب کائنات نے اپنے محبوب کو فرمایا کہ محبوب ہم کلام ہوئیے، کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کہیے۔ ہر کوئی جب بولتا ہے کسی بڑے جلیل القدر شخص کے سامنے تو اپنا رونا روتا ہے، اپنے اندر کی بات کرتا ہے اور اپنی ذات کو مطمع نظر رکھتا ہے۔ یار کیسا کمال والا نبی ہے کہ اتنی بڑی بارگاہ کے ساتھ جتنی بارگاہیں بڑی ہیں، ان بڑی سے بڑی بارگاہوں کو یہ بڑا پن عطا کرنے والا وہ سب سے بڑا ہے۔ اس کی بارگاہ میں جب محبوب جاتے ہیں اور محبوب سے رب فرماتا ہے محبوب کہیے کیا کہنا چاہتے ہیں، تو اس اتنے مقرب مقام پر محبوب نے کوئی اور بات نہیں کہی، مجھے آپ کو ہم سب گناہگار امتیوں کو رب کے حضور پیش کر دیا کہ اے پروردگار، اگر اتنا قرب تو نے مجھے عطا کیا ہے، اتنی شان اور مقام عطا کیا ہے، اس مقام پر میں کچھ اور نہیں مانگتا، اپنی بھولی بالی گل بسریوں کے اندر گم شدہ امت اور گناہوں سے لت پت امت، اس کی بخشش کی بھی تجھ سے مانگتا ہوں، اس کو معاف کر دے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر جمعرات کو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں امت کا اعمال نامہ یوں پیش کیا جاتا ہے، حضور آپ کے فلاں امتی نے اس ہفتے میں یہ کام کیے ہیں اچھے، اور یہ کام کیے ہیں برے،
हुजूर लिस्ट देखते हैं ना, अपने जिस उम्मती ये शुक्र बजा लाता हूं। महबूब अमल अच्छा उम्मती ने किया, रब का शुक्र क्यों? फरमाया उम्मती की मजाल क्या है अच्छे अमल करने की? ये तो मेरे उस खालिक के लम यज़ल की तौफीक है जिसने मेरे गुलाम और उम्मती को अच्छे अमल की तौफीक अता फरमाई। आप यहां भंगड़े डालकर भी इफ्तिताह करा सकते थे, ढोलक की थाप पर नाच कर भी इफ्तिताह करा सकते थे। इफ्तिताह ही कराना था ना, किसी और रंग में करवा सकते थे। रब की तारीफ, उसके महबूब की मदह सराई, इस रंग में जब ये इफ्तिताह हो रहा है तो महबूब की बारगाह में लिस्ट जाएगी कि आपके फलां 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 उम्मती ने फलाने उम्मतियों को बुलाकर अपने कारोबार का इफ्तिताह आपके जिक्र से और आपके रब के जिक्र से किया है। तो बताइए उस मकाम पर मेरा आपका शुमार कितना खूबसूरत होगा कि महबूब मुझे तुझे देखते जाएंगे, रब की तारीफ करते जाएंगे, उसका शुक्र बजा लाते जाएंगे। और फरमाया जब मैं अपने किसी गुलाम उम्मती के किसी गुनाह को देखता हूँ, किसी बुराई को देखता हूँ, किसी गफलत के शिकार उम्मती के आमाल नामे को देखता हूँ, फरमाया इस्तगफर तो लहू, फिर मैं उस अपने गुनाहगार उम्मत के लिए खालिक की बारगाह में इस्तिगफार करता हूँ। रब्बा जैसा भी है गुनाहगार है, मैं तुझसे इसकी बख्शिश की भीख मांगता हूँ, माफ कर दे इसे। हम सोए होते हैं, महबूब हमारे लिए बख्शिश की दुआ मांगते हैं। तो कितना खूबसूरत ये सिलसिला है कि अपने कारोबार और इतनी बड़ी मार्केट का इफ्तिताह और उसी मार्केट के सहन और आंगन में उसी महबूब का जिक्र है। कितनी खूबसूरत बात है। और ये याद रख लीजिए कि महबूब का जिक्र कहाँ करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। ये सवाल खाम ख्याली। आज अच्छी और पाकीज़ा जगह, वो मस्जिद हो तब, वो दरबार हो तब, वो मज़ार हो तब, वो बाजार हो तब, जिस जगह पर भी आपको पाकीज़गी नजर आती है, बस महबूब का जिक्र करते जाइए और रब की बारगाह से इनाम पाते जाइए। अब देखिए ना, बहुत सारे लोग कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, कसरत के साथ जिक्र महबूब का है, दुरूद शरीफ खुसूसी महबूब का इख्तिसास के साथ जो जिक्र है वो दुरूद शरीफ है। एक इंसान दुरूद शरीफ कसरत के साथ पढ़ता है, अब ये महबूब पर दुरूद पढ़ रहा है, अपने लजपाल नबी पर दुरूद पढ़ रहा है, लेकिन अब देखिए इस पर मेरा रब कितना खुश होता है। सरकार ने फरमाया मन सल्ला अलैया सलातन सल्लल्लाहु अलैहि बिहा अशरन, फरमाया जो मुझ पर एक बार सलात पढ़ता है, रब उस एक बार के बदले में 10 बार उस पर सलात पढ़ता है। मकाम देखिए, और फिर उसके 10 गुना मिटा देता है, इसी पर बस नहीं, फरमाया 10 नेकियां उसके नामे अमाल में लिखवा देता है। फिर इसी पर बस नहीं, फरमाया जन्नत के अंदर उसके लिए 10 दर्जे भी बुलंद कर देता है। अब जिक्र महबूब का है और ये खुसूसी जिक्र है महबूब का, लेकिन इस पर रब इतना राजी है, इतना राजी है, उसके गुनाह भी मिटाता है, उसके नामे अमाल में सवाब भी लिखता है, उसके दर्जे भी बुलंद करता है, और उस एक बार के बदले में 10 बार उस पर सलात पढ़ता है, रहमत नाज़िल करता है। यह है महबूब की शान, महबूब का मकाम। इसे जिस अंदाज में बयान करें। और अब देखिए वरफ़अना लका ज़िक्र, रब्बुल आलमीन ने इस आयत मुक़द्दस में फरमाया वरफ़अना, महबूब हमने बुलंद कर दिया, लका तेरी खातिर, ज़िक्रा तेरे जिक्र को। गोया कि अगर क़यामत तक कोई बंदा कसरत से महबूब का जिक्र करता है और उसके दिल में ख्याल हो भाई महबूब का इतना जिक्र किया, जहां जाता हूँ हुजूर का जिक्र करता हूँ, सरकार का जिक्र खैर करता जाता हूँ,
میں نے تو حضور کا ذکر بڑا بلند کیا ہے. تو رب نے پہلے یہ مہر تصدیق ثابت کر دی. فرمایا کیا پتی اور کیا پتی کا شعبہ تو کیا بلند کرے گا؟ ورفعنا، اس محبوب کے خالق نے اس کے ذکر کو بلند کرنا نہیں کر دیا. ماضی کا صیغہ پڑا ذکر کر کے رب العالمین نے سارے قضیے ادا کر دیے. فرمایا قیامت تک جتنا ذکر کرو اس سے بھی زیادہ ذکر اس کے رب نے اس کا بلند کر دیا ہے. بلند کر دیا. اب کتنا بلند ہے آپ ذرا غور کیجئے کہ رب العالمین نے اس انداز میں اپنے محبوب کا ذکر بلند کیا. فرمایا اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کا نام رکھا ہے. اب سورہ توبہ میں دیکھیے رب العالمین نے فرمایا واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار تھے کہ انہیں راضی کیا جائے، انہیں اس سے راضی کیا جائے. پھر ایک اور مقام پر فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. دوسری جگہ پر اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. اور پھر بات ہی ختم کر دی کہ فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول پاک کی اطاعت کی حقیقت میں اسی نے اللہ کی اطاعت کی ہے. گویا جب رب العالمین نے رسول کی اطاعت اپنی اطاعت دونوں کا ذکر کیا تو کسی کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے شاید اللہ کی اطاعت اور ہے اور رسول پاک کی اطاعت اور ہے. رب نے اس سوال کا جواب دے دیا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. فرمایا جس نے رسول پاک کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی. اب ذرا غور کیجئے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دربار لگا ہے اور یہ دربار ایسا ہے کہ جہاں زمانے کے غموں کے تھپیڑے کھانے والا غموں سے نڈھال ہو کر محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، ادھر محبوب کے رخ زیبا کی زیارت سے شاد کام ہوتا ہے، وہاں سارے غم چھٹ جاتے ہیں اور خوشیوں کا سورج طلوع کر جاتا ہے. یہ وہ بارگاہ ہے جہاں آنے والا غموں کے انبار لے کر آتا ہے اور خوشیوں کے پھولوں کی بہار لے کر جاتا ہے. لیکن اس ساری مجلس میں ایک صحابی ہیں، ایک نظر محبوب کے چہرے کو دیکھتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. بولیے ذرا اس پر سبحان اللہ بول جائیے. محبوب کے چہرے کو دیکھتے جاتے ہیں آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. سرکار نے ایک بار ملاحظہ کیا، متعدد بار جب ملاحظہ کیا کہ یہ روئے جا رہا ہے. اور ہے کون؟ حضرت ثوبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے جاتا ہے. سرکار نے جب بار بار اس کے رونے کو دیکھا نا تو سرکار نے اپنی نگاہ ناز اس پہ ٹکا دی. پتہ چلا محبوب کے فراق میں، محبوب کی محبت میں اگر کسی کا آنسو نکل جائے تو محبوب اس پر ضرور نظر کرم فرماتے ہیں. میرے آقا کی باتوں میں لگاتا اور رو رہے ہیں. میری سرکار کی نگاہ ناز کا نشانہ جب ثوبان بنے میری سرکار نے فرمایا اے میرے ثوبان ذرا یہ تو بتانا یہ بات ہے جہاں زمانے کے غموں کا گھیرا ہوا انسان، غموں سے گھیرا ہوا انسان جب اس بارگاہ میں آتا ہے اس کے چہرے پر مسرتیں چھا جاتی ہیں، خوشیوں کا سورج طلوع کر آتا ہے تو اس بارگاہ میں بیٹھ کر لگاتار رویا جاتا ہے. میری سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے آقا مجھے یقین ہے کہ آپ کے قدم سے رب العالمین ہمیں جنت عطا کر دے گا. یا رسول اللہ
رب العالمین کے آپ اتنے مقرب ہیں، اتنے بلند رتبے پر ہوں گے جس رتبے میں کوئی نبی بھی پہنچ نہیں سکے گا۔ آقا ہم امتی ہیں، ہم غلام ہیں، تو پجا من پجا، آپ کہاں میں کہاں، میری سرکار ادھر جب میں دل تڑپائے گا کہ اپنے پیارے محبوب کی زیارت کر لیں۔ یا رسول اللہ، جنت میں آپ کا رتبہ بہت بلند ہوگا، ہماری نگاہوں کو ٹھنڈک کیسے ملے گی جب آپ کا رخ سے بار نظر نہیں آئے گا۔ اس جنت نو کی کرنا جتے یار نظر نہ آئے، آقا جنت میں چلے جائیں آپ نظر نہ آئے، اس جنت کو ہم کیا کریں گے اور کس انداز میں ہمارا گزارا ہوگا؟ میری سرکار نے سوال کو پاک دیا، خاموش ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ رب العالمین نے جبریل امین کو پکارا، اے جبریل، عرض کرتے ہیں حاضر ہو رب جلیل، حکم تو فرمانا، حکم کیا ہے؟ رب العالمین نے فرمایا، اے میرے جبریل، چلا جانا میرے محبوب کی بارگاہ میں بیٹھنے والا ایک غلام غمگین ہو گیا، اسے خوشیوں کی بہار عطا کر دے اور اعلان کر دے، من یطیع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ میرے محبوب کی بارگاہ میں جا کر میرا پیغام سنا دے، جو کوئی بھی اللہ کی اطاعت کرے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، فرمایا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن کو میں نے انعام کیا ہے، انبیاء کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا اور صالحین اولیاء اعظام کے ساتھ ہوگا۔ رب العالمین نے فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ کتنی سونی سنگت ہے، کتنی پیاری سنگت ہے، کتنی حسین رفاقت ہے ان سارے نفوس قدسیہ کی۔ ان میں ایک سنگت اس دنیاوی زندگی میں ہمیں بھی میسر آتی ہے، وہ اپنے شیخ کی، پیر و مرشد کی۔ اور پیر و مرشد یہ ذہن میں رکھ لیجئے، وہ نہیں ہوتا جو انسان کو بے عمل بنا دے، عمل کی دنیا سے دور کر دے اور اسے بالکل عجیب سا، بالکل نڈر بے باک رب کی بارگاہ کا بنا دے، اس کو پیر نہیں کہتے، اس کو مرشد نہیں کہتے۔ مرشد اور پیر وہ ہوتا ہے جو دنیاوی تھپیڑوں کے اندر گم سم انسان ہو، جب اس کے ساتھ جڑے تو قدر سے اٹھائے اور ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ کی بوٹی اس کے قلب و باطن میں لگا دے۔ وہ کتنی خوبصورت بات جنگ کے سلطان نے کہی کہ الف اللہ چنبے کی بوٹی مرشد
پھولے پرے جیوے مرشدی کامل پاؤ جے بوٹی محبوب کا ذکر ہر رنگ میں بلند ہے، بلند رہے گا اور ہمیشہ بلند ہے۔ ہمیں جو ذکر کرنے کا حکم یہ ہے کہ ہم ذکر کریں گے، جو ذکر کرنے سننے والے ہیں رب انہیں بھی بلند کر دے گا، یہ فائدہ ہوگا۔ میں صرف 2 اشعار پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ اس ذکر کی بلندی کی محفل میں آنے والوں اور اس افتتاحی تقریب کی محفل میں آنے والوں، آج ہی سے یہ اپنے میں بھی اور آپ بھی قلب و باطن میں راسخ کر لیں کہ اس کے بعد والی جو زندگی ہے وہ محبوب کے نقش قدم پہ چل کے ہم نے گزارنی ہے، تاکہ محبوب جو ہمیں یاد رکھتے رہے، ہم ان کی سنت کو زندہ کر کے جب ان کے نقش قدم پہ چلیں گے وہ بھی راضی ہوں گے، ان کا رب بھی راضی ہوگا۔ بس 2 شعر پڑھ کے میں اجازت چاہوں گا میاں صاحب کے، وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ صدر نشین دیوان حشر دا افسری وچ امام کل نبی محتاج مناد نفران غلام۔ اور یہ حسین افتتاح، اس میں دعائیہ شعر میاں صاحب کی طرف سے وہ یہ خوبصورت شعر پیش کر کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ میاں صاحب فرماتے ہیں کہ سدا بہار دیوی اسے بارے شالا کدی خزانہ آئے بڑے انہماک سے، بڑی توجہ سے اور بڑے سکون سے بیٹھ کر آپ نے سماعت کیا۔ رب العالمین آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، اہتمام کرنے والے میزبانان ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، اور حافظ ساؤنڈ سسٹم والے حافظ صاحب رب العالمین آپ کو بھی سلامت رکھے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ۔ ہماری اس محفل کی زینت ڈی جی ایم ڈی ایچ اے چودھری محمد منشا صاحب، ڈائریکٹر ورکس انعام الحق صاحب، ایس ٹی او شاہد غوثی صاحب اور بیرسٹر حافظ محمد افضل صاحب، آپ تشریف فرما ہوئے۔ بالخصوص آپ احباب کو اور جتنے بھی احباب یہاں موجود ہیں، یہ پریس نمائندگان ہیں، سماجی سیاسی شخصیات ہیں، انتظامیہ کی طرف سے آپ کو صمیم قلب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ جتنا وقت یہاں گزار چکے، اللہ تعالیٰ آپ کے اس وقت کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرما کر آپ پر مجھ پہ اپنا فضل و کرم فرمائے۔ سلام کے 2 شعر پڑھے جائیں گے، آپ اگر کھڑے ہو جائیں تو اس کے بعد دعا۔ مصطفیٰ جان رحمت پھیلا
سلام شمع بز میں لاکھوں سلام شمع بز میں مجھ سے مت کہ قدسی یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ طلع البدر علینا من سنیات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي أيها المبعوث فينا أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوات الله عليك سلام لاڈلے اور پیارے رسول یہ سلام آج جانا 28 اور 29 اکتوبر انشاءاللہ العزیز چکبیلی کی سرزمین پر خواجگان نیریاں شریف کا عرس سراپا قدس 2 روزہ اس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ 29 اکتوبر تقریباً دن کو 1 بجے غلاف کعبہ کے بڑے حصے جو تقریباً 22 فٹ پلس 14 فٹ یہ چوڑائی اور 22 فٹ لمبائی جو باب حرم پہ لٹکا پردہ ہے وہ قبلہ جانشین حضور شیخ العالم ڈاکٹر پیر محمد سلطان العارفین صدیقی الازہری دامت ظلہم العالی کو کسی نے گفٹ کیا اور اس نے دعاؤں کا کہا۔ اس کی زیارت انشاءاللہ 1 بجے کرائی جائے گی 29 اکتوبر کو۔ آپ احباب کوشش کریں قافلہ در قافلہ اس عرس مقدس کی تقریب میں ضرور شرکت کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین۔ پروردگار عالم ہماری ساجزانہ حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں ہدیتاً تحفۃ پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ آمین۔ جمیع انبیاء کرام مرسلین صدیقین شہداء صالحین اولیاء اعظام صلحاء امت کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ نبی پاک علیہ السلام کے آباء و اجداد، آپ کے اہل بیت اطہار، آپ کے صحابہ کرام، آپ کی امت کے جمیع شہیدان کرام، سلاسل طریقت کے بزرگان، بانیان، پیشوایان، راہبران، بالخصوص سلسلہ عالیہ نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ کے جملہ بزرگان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ حضور شہنشاہ بزرگان جن کی طرف منسوب یہ ماہ مقدس ربیع الثانی شریف ہے،
ان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں بالخصوص مانی قبول و منظور فرما۔ یہاں فیض پور شریف قریب ہمارے ایک بڑی درگاہ ہے، پروردگار عالم ان کے تمام بزرگان اور خواجگان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما۔ دیگر یہاں کو جوار میں تیری جتنے بھی مقبولین بارگاہ ہیں سب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما۔ خواجگان لہریہ شریف کی بارگاہ میں بالعموم اور حضور قبلہ عالم اور حضور شیخ العالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما کی بارگاہ میں بالخصوص پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما۔ گلہار شریف، کالادے شریف، دیگر جتنے بھی بڑی بڑی خانقاہ ہیں سب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما۔ پروردگار عالم بالخصوص تیری سچی بارگاہ میں التجا ہے، یہ جس خوبصورتی کے ساتھ عظیم الشان افتتاح کیا جا رہا ہے اس مارکیٹ کا، میرے مالک اس مارکیٹ میں برکات کا نزول فرما، خیر و عافیت کا نزول فرما، رحمتوں برکتوں کا نزول فرما، ہر طرح کی سماوی ارضی آفات و بلیات و حادثات سے محفوظ و مامون فرما، نظر بد سے، حاسدین کے حسد سے، شریر لوگوں کی شرارتوں سے محفوظ و مامون فرما۔ اس پوری مارکیٹ کو آپس میں کامل درجے کا اتفاق و اتحاد عطا فرما۔ پروردگار عالم اس اتفاق و اتحاد کے ساتھ پوری عوام کے لیے، قرب و جوار کے لیے اس مارکیٹ کو رحمت کا مرکز بنا دے۔ پروردگار عالم جس طرح کی اشیاء یہاں جو اشیاء خردنوش ہیں، دیگر جو بلڈنگ مٹیریل ہے، جس اعتبار سے بھی یہاں وہ پروگرام چلاتے ہیں، میرے مالک اس میں برکتوں کا نزول فرما۔ برکت تھوڑے رزق میں بھی ہو تو وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اور کثیر رزق ہو اس میں برکت نہ ہو تو کسی کام پر نہیں ہوتا۔ پروردگار عالم جو رزق حلال انہیں عطا فرمائے اس میں برکتوں کا بھی ساتھ نزول فرمائے۔ یہ جتنے شرکاء بڑے محبت کے ساتھ مندوبین جو اس محفل کی شرکاء ہیں، مالک سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سٹیج پہ موجود جو علماء ذوی احترام ہیں، حفاظ اللہ نظام ہیں، میرے مالک ان کی عزتوں میں مزید اضافہ اور برکت عطا فرمائے۔ یہ سیاسی حضرات، ڈاکٹر حضرات یہاں موجود ہیں، مالک سب کو اپنی عزتوں سے نواز، اپنی رحمتوں سے نواز۔ جو خالی دامن لے کر اس محفل میں حاضر ہوا، میرے مالک اپنے محبوب کے پیارے ذکر کی برکت سے سب کے دامن خالی کو اپنی رحمتوں سے سرشار اور بھرپور فرما۔ پروردگار عالم ہر قدم پر نیکیاں اور اجر و ثواب نصیب فرما۔ ہم سب کو ایک دوسرے کے دکھ درد سکھ میں اور خوشی کے موقع پر ملامت کا شریک ہونے اتفاق فرما، اور اپنے اعتبار سے اسے پیش کر کے ہمدردی اور قومی سرمایہ کے جذبات کو ظاہر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم اسلام کی شوکت رکھتا، وہ عظمت رکھتا جو ماضی میں تھی، مالک آج پھر اسے عظمت رکھتا دوبارہ نصیب فرما دے، وہ شوکت دوبارہ نصیب فرما دے، وہ عظمت، وہ رفعت، وہ فتح و نصرت دوبارہ عطا فرما۔ پوری دنیا میں جہاں پہ بھی مسلمان اور کفر آپس میں برسر اعتبار ہیں، وہاں اسلام کو فتح و نصرت عطا فرما، کفر کو عزیلت، رسوائی اور رسوائی ان پر مقدر بنا۔ میرے مالک بالخصوص فلسطین کی وہ سست کی ہوئی آہیں میرے مالک اپنی بات میں قبول فرما، اور قبول فرما کر ان شہداء کے خون کو ایسا رنگ عطا فرما کہ وہ عرصے دراز سے پس رہے ہیں، میرے مالک انہیں ضرور فرما، انہیں فتح و نصرت عطا فرما، اور اسرائیل سمیت جتنے بھی ممالک غیر وہ اس کے دست و بازو بن کر پروردگار عالم مسلمانوں کو کچل رہے ہیں، انہیں کیفر کردار تک پہنچا کر نشان عبرت بنا۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنی خاتمہ، دعوتم رتقلی والقبول من وجس وغامان آل رسول۔ یہ پورے پنڈال میں موجود لوگوں کے لواحقین جو دنیا سے پردہ فاش ہو گئے ان کو بھی عموم اور بالخصوص انتظام و انصرام کے حاملین کے ورثاء، پسماندگان، ان کے جتنے بھی اسلاف ہیں ان سب کے درجات میں بلندیاں نصیب فرما، بخشش کا تاج عطا فرما۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر، تھینک یو ماشاءاللہ جی، اس ٹائم نہیں خیریت تک